بے نظیر، کیا آپ اس چیز سے اتفاق کرتی ہیں؟ ہم کچھ دنوں پہلے جب بات کر رہے تھے یہ مذاکرات سے متعلق، تو اس چیز کے اوپر آ کر ہم رکے، اور بلکہ آپ نے نقطہ آپ کو لگتا ہے کہ سب کو اس میں اکٹھا کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے جس طرح کی دعوت دی ہے اور پورے پاکستان کو اکٹھا کرنے کی بات کی ہے، کتنی آپ کو اس میں سنجیدگی نظر آ رہی ہے اس وقت؟ علینا، میں مزہ صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کروں گی۔ میرے خیال سے کلیئرٹی آف تھاٹ ہے، کلیئرٹی آف تھاٹ ہے کہ وہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا، مائی وے اور دا ہائی وے، جو ہم چاہتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ہی ہوگا، ورنہ آپ کو سیاست کرنے کا حق نہیں ہے اس ملک میں۔ اور وزیر اعظم نے تو بڑا کھل کے کہہ دیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے، یہ ریاست یہ حکومت فیصلہ کرے گی کہ ملک میں سیاست کون کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے آئین میں تو ویسے یہ حق عوام کو دیا ہوا ہے، ووٹرز کو دیا ہوا ہے، لیکن وزیر اعظم کہہ رہے نہیں، ہم فیصلہ کریں گے کہ کس کو یہ حق ملے گا۔ اس وقت علینا ریاست ہمیں دکھا رہی ہے، وہ صرف بیانات نہیں کر رہی، وہ دے رہی، وہ بتا رہی ہے کہ ہم ایک ہارڈ سٹیٹ بن گئے ہیں جہاں پہ ہم تھوڑی سی بھی تنقید برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم ہر چیز کو، ہر تنقید کو ریاست کے خلاف سمجھیں گے۔ پہلے بھی ہمارے ملک میں سیاستدانوں کے خلاف ATA کے تحت کیسز ہوتے رہے ہیں، اب تو اتنی تیزی سے ہو رہے ہیں کہ 100 لوگوں کے خلاف کیسز اور سزائیں ایک دن میں ہو رہی ہیں۔ کسانوں کے خلاف ATA لگ رہے ہیں۔ علینا، میں اس دن اتنی حیران ہوئی، میں نے خبر پڑھی، ایک 7 سال کا بچہ گوادر میں ایک 7 سال کا بچہ، اس کے خلاف ATA کے تحت پرچہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ٹک ٹاک پہ کسی ایکٹیوسٹ کی تقریر شیئر کی تھی۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے علینا، بس کوئی ایکٹیوسٹ تھا، ان کی تقریر اس بچے نے ٹک ٹاک پہ لگائی، اس کے خلاف ATA کا پرچہ ہو گیا، دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا اس کے خلاف۔ بالکل علینا، اور اب آپ دیکھیں، بالکل یہ بات ٹھیک ہے وزیر اعظم کی کہ جلاؤ گھراؤ نہیں ہونا چاہیے اور اس قسم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن علینا ریاست کو، حکومت کو تنقید سننے کا اور برداشت کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں آپ کے پبلک آفیسر ہولڈرز جو ہوتی ہیں ان پہ سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے، سب سے سخت تنقید ہوتی ہے، ان کو برداشت کرنی پڑتی ہے کیونکہ ان پہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اور جہاں تک 9 مئی کی بات ہے علینا، ہم تو اس پینل پہ سب نے یہ کہا ہے، میرے خیال سے کوئی نہیں ہوگا جس نے نہیں کہا کہ جنہوں نے یہ کیا ان کو آپ سخت سے سخت سزائیں دیں، لیکن کون ہے جو 9 مئی کے مقدمات کو سیریس نہیں لے رہا؟ وہ ریاست ہے۔ آپ اگر یہ جو ابھی آئے ہیں فیصلے آپ پڑھیں، اور میں نے تو وہ 4 فیصلے پڑھے ہیں ابھی تک جو آئے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے مذاق ہے کہ 3-4 پولیس افسران جو پتہ نہیں کس طرح عمران خان صاحب کے گھر میں گھس گئے اور انہوں نے ایک زوم میٹنگ میں سب کچھ سن لیا، ان کے بیانات پہ پورے آپ نے کیسز بنا دیے۔ ابھی وہ ATA لاہور کا کیس آیا، میں پڑھ رہی تھی، میں سمجھی میں نے غلط شاید پڑھا ہے، میرے 2-3 دفعہ دوبارہ پڑھنا پڑا۔ اس میں لکھا ہوا تھا جج نے کہ جو PTI کے وکلا ہیں انہوں نے پولیس سے پوچھا کہ آپ اندر گھسے کیسے؟ وہاں پہ تو بڑی سیکیورٹی تھی، بہت زیادہ کارکنان تھے 9 مئی سے پہلے عمران خان صاحب کے گھر کے باہر، تو آپ اندر کیسے گئے؟ کوئی ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی آپ کے پاس، کوئی آڈیو ریکارڈنگ ہوگی آپ کے پاس؟ تو جج صاحب نے سوچا کہ نہیں، میں اس معاملے کا دفاع کرتا ہوں، اور انہوں نے کہا نہیں، سیکرٹ پولیس ایسے ہی دنیا میں کام کرتی ہے۔ میں نے گوگل کیا ہے، میں نے گوگل پہ چیک کیا اور گوگل نے مجھے بتایا۔ اب آپ مجھے بتائیں علینا، اس قسم کے آپ کیسز بنائیں گے، اس قسم کا آپ ثبوت لے کے جائیں گے عدالت میں، تو کیا لگتا ہے کہ ریاست سیریس ہے؟ تو علینا، میری رائے میں تو اگر آپ واقعی میں استحکام چاہتے ہیں، اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، تو دوسرے اختلاف رائے کا احترام کریں، لوگوں کو سپیس دیں، سول سوسائٹی کو سپیس دیں، جن کو آپ بلا رہے ہیں ان کو آپ سپیس تو دے نہیں رہے، ان کو آپ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگوں کے سوالوں کا جواب دیں، اپوزیشن کو سپیس دیں، ان کو سیاست کرنے دیں۔ یہاں پہ اپوزیشن احتجاج کرنے نکلتی ہے، آپ پہلے سے ہی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ جلاؤ گھراؤ کریں گے، آپ سڑکیں جا کے بند کر دیتے ہیں، آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، سول سوسائٹی نکلتی ہے تو آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں لوگ نکلے نہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریاست میں، حکومت میں اعتماد بڑھے تو لوگوں کو سپیس دیں۔ یہ ایک آرگینک سی چیز ہوتی ہے جو اسٹیبلٹی ہوتی ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ کے فیصلہ کریں اور بس ایک دم سے ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے گی۔